بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: بعض نجومی آنے والے حالات کی خبر دے دیتے ہیں، ان کو مستقبل کے حالات کا علم کیسے ہوتا ہے؟ جواب: جنات نے آسمان دنیا میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے کچھ جگہیں بنائی تھیں، نزول قرآن کے وقت ان کے سننے پر پابندی لگ گئی تھی، اور ہم اس سے قبل سننے کی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ سورۃ الجن آیت نمبر 9۔ اور یہ بھی فرمایا، اور بے شک شیطان اپنے رفیقوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں تو عرش اٹھانے والوں کے قریبی فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ آسمان دنیا والوں تک بات پہنچ جاتی ہے، جنات کچھ بات جھپٹ کر اپنے دوستوں کو لا دیتے ہیں جو اس میں اضافے کر کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ معلوم ہوا کہ بطور آزمائش اگر اللہ چاہے تو نجومیوں کو شیطان جنوں سے بعض صحیح خبریں مل سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، معشر الجن قد استكثرتم من الانس، اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو انسانوں میں ان کے دوست کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 128۔ پھر اللہ تعالیٰ شیطان اور ان کے انسانی دوستوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان اور جنات ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سوال: کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی اور آپ کائنات میں ہونے والے تمام واقعات دیکھ رہے تھے، اور ما کان اور ما یکون جو ہو گیا تھا اور جو ہونا تھا سب کا علم رکھتے تھے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں سن 571 عیسوی میں آمنہ کے گھر مکہ میں پیدا ہوئے۔ ایسا کوئی فرمان رسول نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، اور ایسی روایات بلا سند اور من گھڑت ہیں۔ ان روایات کو فرمان رسول کہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس نہ تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102۔ اور یہ بھی فرمایا، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا تو تم طور کے مغرب میں نہیں تھے اور نہ ہی اس واقعہ کے دیکھنے والوں میں سے تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 44۔ ایسی بات آل عمران آیت نمبر 44 اور ہود آیت نمبر 49 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت سے رسول ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اول مسلم ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 163۔ اگر آپ سب سے پہلے پیدا نہیں ہوئے تو اول مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جواب: جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی اور بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے، میری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اول مومن ہوں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143۔ جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے میں ناکام ہوئے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو کہنے لگے، كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم اول مومن ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 51۔ معلوم ہوا اول مسلم سے یہ مراد لینا کہ ان سے پہلے مسلم موجود نہ تھے قرآنی منشا کے مطابق نہیں ہے۔ سوال: حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات پیدا نہ کرتا۔ کیا اس حدیث کی بنا پر آپ کو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے؟ جواب: یہ روایت من گھڑت ہے، امام صنعانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایسی بلا سند روایت کو ماننا جائز نہیں ہے، جبکہ قرآن حکیم بھی اس نظریہ کی تردید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56۔ معلوم ہوا کہ تخلیق کائنات کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107۔ جہان میں تو آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کی امت شامل ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب رسولوں کے آخر میں آئے تو پہلے لوگوں کے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ جواب: دراصل عالمین کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت میں عالمین سے مراد کائنات کی ہر چیز ہے، مگر دوسروں کے لیے عالمین محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1۔ اس آیت پر غور فرمائیں، جہاں عالمین میں نہ فرشتے شامل ہیں اور نہ ہی پہلی امتیں، جہاں عالمین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگ ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کو آیۃ للعالمین یعنی تمام عالمین کے لیے نشانی قرار دیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 91۔ سوچئے عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش سے قبل کے لوگوں پر کیسے نشانی ہو سکتے ہیں؟ نمبر 3، قوم موسیٰ کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 122۔ اس آیت میں عالمین مزید محدود ہوگا، کیونکہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو امت محمدیہ پر فضیلت نہیں ملی اور نہ ہی انبیاء علیہ السلام پر انہیں فضیلت دی گئی تھی۔ ان دلائل سے واضح ہے کہ رحمت للعالمین کو بنیاد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ثابت نہیں کی جا سکتی۔